السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید سی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اسپیس سیشن میں۔ آج 15 ستمبر کو دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے ہم نے یہ اسپیس سیشن کا انعقاد کیا ہے۔ ہم بات کریں گے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے، کسی بھی معاشرے میں جو ایک جمہوریت ہوتی ہے اس کی اہمیت اور افادیت، اور اس جمہوری نظام کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، ان کی کتنی انکلوژن ہوتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ رہی ہے اس میں جمہوریت کتنا ڈیلیور کر پائی ہے، کیا چیلنجز رہے ہیں، کتنا عوام اس سے فائدہ مستفید ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے متعلقہ موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے زبیر فیصل عباسی صاحب۔ زبیر صاحب اس ڈسکشن کو لیڈ کریں گے، موڈریٹ کریں گے۔ تو زبیر صاحب، اوور ٹو یو، مائک آپ کے حوالے پلیز۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں آغاز میں کہا کہ اس کی ہماری سماجی زندگی میں خاص اہمیت ہے ڈیموکریسی کی، اور ایک انسان کی شاید ایک لرننگ کرو کا، لرننگ پروسیس کا حصہ ہے کہ انسان نے کیسے مختلف اداروں کو پروان چڑھایا، مختلف اداروں کی تعمیر کی۔ پہلے یہ بادشاہتیں تھیں، اس سے پہلے چلے جائیے تو قبائل کا اور ایک دوسرا نظام تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، اور یہ اس نہج پہ ہم پہنچے کہ شراکت اقتدار شاید بہت اہم ہے اگر ہم معاشرے میں امن اور سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ شراکت کا عمل کیسے آیا، یا جمہوریت کے موجودہ شکل تک ہم کیسے پہنچے، ہم مختار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ نذیر مہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ویلکم نذیر صاحب، آپ سے بھی ہم بالکل ان پٹ لیں گے اس کے اوپر، آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ مختار صاحب، آپ پلیز گفتگو کا آغاز کیجئے کہ یہ جمہوریت کیسے اہم ہے اور یہاں تک ہم کیسے پہنچے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب۔ دیکھیے، جمہوری تصور، جمہوریت کیسے ایوالو ہوئی ہے تاریخی طور پہ دنیا کے مختلف ممالک میں، ایک اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم صرف پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پرامن جمہوری جدوجہد کی، اور 1946 میں الیکشن ہوا جو پاکستان کی ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے مینیفیسٹو پہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں مسلم اکثریت نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں ووٹ کی طاقت سے پاکستان وجود میں آیا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد جو ہمارا جمہوری سفر رہا ہے اس میں بہت رکاوٹیں رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم 1956 تک اپنا آئین نہ بنا سکے، اور جب آئین بنا تو اس کو 1-2 سالوں میں ڈی ریل کر دیا گیا، اور ہمارے ہاں مارشل لا آ گیا۔ مطلب ملٹری انفلوئنس تو اس سے پہلے ہی بڑھ چکا تھا ہماری سیاست میں، لیکن 58 میں باقاعدہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو پورا 60s جو ہے وہ مارشل لا کی نظر رہا، ایوب خان، پھر یحییٰ خان صاحب، پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو جمہوری نظام جو ہے دراصل وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، لوگوں کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، اور ایک ہم گورننس جو ہے اور جو فیصلہ سازی کا نظام ہوتا ہے وہ لوگوں کی رائے سے اور لوگوں کی شمولیت کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ایسا نظام پائیدار ہوتا ہے چونکہ اس میں لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے، مطلب ملک کے رہنے والے مختلف لوگ۔ اب پاکستان بھی ایک ملٹی ایتھنک کنٹری ہے، ہمارے ملک میں بہت ساری قومیتیں ہیں، مختلف طبقات ہیں، تو اگر ان سب کی شمولیت سے نظام بنے گا اور ان سب کو شمولیت کا احساس ہوگا تو پھر نظام پائیدار ہوگا، اور اس میں کسی کے علیحدہ ہونے کی یا کسی کے بہت زیادہ پاکستان کے نظام سے دور ہونے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ تو جمہوری نظام کی یہی خوبصورتی ہے، لیکن ہم چونکہ آئین نہ بنا سکے تو لہٰذا 71 میں ہمیں اس سانحہ سے کا سامنا ہوا کہ جس میں مشرقی پاکستان کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ان کا عمل دخل پاکستان کے معاملات چلانے میں نہیں تھا یا کم تھا، تو انہوں نے ایگریوڈ فیل کیا، اور بالآخر وہاں پہ علیحدگی کی تحریک نے زور پکڑا، اور بالآخر ایک بیرونی انٹرونشن کے نتیجے میں، لیکن بہرحال اس سے ہم
انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے اپنے مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہم ویسٹ پاکستان سے نالاں ہو چکے تھے اور اس نتیجے میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا. تو یہ بیسیکلی ایک جمہوری تجربے کی یا ایک جمہوری نظام کی ناکامی بھی تھی کہ ہم ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا، لیکن جب اس نظام کو چلانے کی باری آئی اور اس نظام کو آگے بڑھانے کی بات آئی تو ہم وہاں پہ ناکام رہے اور اس کے نتیجے میں ہم ملک کے آدھے حصے سے ہمیں وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا، اس کے اور بہت سارے مضر نتائج برآمد ہوئے. ظاہر ہے جب عوام کی شمولیت نظام میں نہیں ہوتی تو پھر پالیسیز بھی ایسی بنتی ہیں اور نظام بھی ایسا بنتا ہے، میکنزمز بھی ایسے بنتے ہیں جو عوام کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. چونکہ اگر عوام کی ووٹ کی طاقت جو ہے وہ اگر میٹر کر رہی ہو تو پھر اس کے نتیجے میں ایک نظام بھی ایسے بنتا ہے جو عوام کو اہمیت دیتا ہے. فیصلہ سازی میں پھر عوام کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اگلے الیکشن میں اس سیاسی جماعت نے جو بھی اقتدار میں ہوتی ہے یا جو بھی اقتدار میں آنے کی خواہاں ہوتی ہے وہ دوبارہ اس کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. تو ان کو عوام کو جا کے کچھ نہ کچھ بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے یا ہم آپ کے لیے یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن جب جمہوری نظام نہیں ہوتا، جب کوئی اشرافیہ کا ایک گروہ یا کوئی ایک طبقہ جب نظام پہ قابض ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں ہو گیا، تو پھر وہ ایلیٹ کے مفادات سرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا 73 میں ہم نے آئین بنا لیا ایک بہت تلخ تجربے کے بعد، پاکستان ٹوٹنے کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی بعد بھی ہمیں پتہ ہے کہ 5-6 سالوں بعد پھر 77 میں ایک اور مارشل لا لگ گیا. پھر 80 کی دہائی میں دوبارہ جمہوریت بحال ہوتی ہے آخر میں، اور پھر آپ بنتی ٹوٹتی اسمبلی ہم دیکھتے ہیں 19 کی دہائی میں. تو یہ ہمارا تجربہ بہت تلخ تجربہ رہا ہے. بہرحال اب جب ہم آج اس کا جائزہ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک فارم کا تعلق ہے، جمہوریت کی فارم کا، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید پٹڑی پہ آ چکے ہیں. مطلب 4 الیکشنز ہو چکے ہیں مسلسل. یہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کہ اسمبلیوں نے ٹرم بھی پوری کی ہو. مطلب پہلا الیکشن 2002 میں ہوا جو ایک مشرف صاحب اوپر وردی میں چیف ایگزیکٹو کے آفس میں تھے، لیکن اس کے بہرحال ایک 2002 میں الیکشن ہوا اور اسمبلی نے ٹرم پوری کی. پھر 2008 میں الیکشن ہوا، 2008 میں الیکشن ہوا اور اس اسمبلی نے بھی ٹرم پوری کی. 2013 والی اسمبلی نے بھی ٹرم پوری کی اور 2018 میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید لگتا یہی ہے کہ یہ اسمبلی بھی ٹرم پوری کرے گی. جب ہم اس فارم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اسمبلیاں وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. الیکشن اب شاید 5ویں دفعہ ہونے جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ اگلے سال میں. عدلیہ موجود ہے اپنی جگہ پہ، اسمبلیاں کام کر رہی ہیں، اسمبلی کی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، ملک میں سیاست ہو رہی ہے، میڈیا بھی موجود ہے. تو اس حد تک تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اپنی فارم میں جمہوریت موجود ہے اور وہ چل رہی ہے آگے. لیکن ہمیں سیریس مسائل نظر آتے ہیں جب ہم اس کے سبسٹینس پہ دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی روح یا اسپرٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں شدید مسائل نظر آتے ہیں. لیکن اس فارم کی حد تک بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، کیونکہ ہم اس فارم کی حد تک بھی ہم ظاہر پچھلے 2002 تک تو اس کو اس طرح سے نہ لا سکے. مطلب 90 کی دہائی میں الیکشن ہوئے بھی تو کوئی اسمبلی ٹرم پوری نہیں کر سکی، اور اس کے پیچھے یہی تھا کہ کنسپریسیز ہیں اور پریزیڈنٹ آفس کے ذریعے سے اسمبلیز ڈیزالو ہوتی رہیں. لیکن اصل مسئلہ سبسٹینس کا ہے کہ اب ہمارے ہاں اگرچہ اسٹرکچرز موجود ہیں، سسٹمز موجود ہیں، الیکشن کمیشن ہے جو کافی اب ایزرٹیو بھی ہے، لیکن جو سبسٹینس کی جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی الیکشن کے نظام پہ اعتماد نہیں ہے. ہماری سیاست میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. سیاسی جماعتیں کچھ بنیادی نکات پہ بھی اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہیں اور کچھ بنیادی جمہوری اصولوں کے حوالے سے بھی اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آرمی کے رول کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی سیاسی اتفاق رائے نظر نہیں آتا ہے. جب آرمی خود ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آوازیں دی جا رہی ہیں کہ نہیں آپ واپس آئیے اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے. تو اس طرح کے رویوں کا ہمیں سامنا ہے. جمہوری ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں شدید شکایات سامنے آتی رہتی ہیں، اس حوالے سے بہت ساری کمپلینٹس ہیں.
میڈیا فریڈم کے حوالے سے بھی مسائل موجود ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ریسٹرکشنز جو ہیں اس کی شکایات آتی رہتی ہیں۔ تو جب ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم فریڈمز کی بات کرتے ہیں، ہمارے آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہوئے ہیں ان کی ریسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، ہم ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسی وائبرنٹ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ کرٹیک بھی کرتی ہیں، لیکن جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ ایک دوسرے کا قومی مفاد میں، عوام کے مفاد میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کلچر کے مسائل نظر آتے ہیں، ہمیں ان بنیادی فریڈم سے روگردانی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات پہ بات جاری رکھیں، بات چیت ہوتی رہے، اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا سفر آگے کی طرف جائے گا، کہ جہاں پہ فارم کے حوالے سے ہم نے کچھ پروگریس کی ہے، سبسٹینس کے حوالے سے سیریس چیلنجز ہیں، لیکن اگر بات چلے گی، اگر ڈیبیٹ ہوگی اور ہم اپنے حقوق پہچانیں گے اور ایک شہری کا کردار جمہوری نظام کے اندر اگر ہم اس کو ہمیں جانیں گے اور ہم اس حوالے سے لوگوں کو انگیج کر پائیں گے تو یقیناً ہم یہ جو موجودہ مشکلات ہیں شاید ان سے بھی نکل پائیں۔ ابھی جو ہے آج کے دن میں ہمیں بہت سارے کرائسس کا سامنا ہے، اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، سول ملٹری ڈیوائڈ بہت گہری ہوتی نظر آتی ہے، انسٹیٹیوشنز پہ اعتماد کی کمی ہے، فلڈز ہیں، انٹرنیشنلی جو ہے ہم ایک ریلیٹیو آئسولیشن کا شکار ہیں، لیکن اسی طرح کے بحرانوں میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس بحرانوں سے نکل پائیں ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے تو ہم یقیناً ایک پروگریس کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، اور تھینک یو ویری مچ پیسن۔ مختار صاحب، ایک ذرا بات اور ذرا ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایک چیز پہ روشنی ڈالیے کہ جمہوریت کے سفر میں ایک جو چیز ہے، جو اہم پہلو ہے جمہوریت کا، وہ احتساب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، کہ جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ رسپانسبل ہے کسی نہ کسی ادارے کو۔ آپ پاکستان میں اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جمہوریت نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کیا ہے، اور کن ڈائمینشنز میں کیا ہے، اور کن میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیے، جمہوری نظام میں سب سے جو اہم اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے جو اہم کردار ہے وہ شہری کا ہے، وہ ووٹر کا ہے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کام کرتا ہے، جس کو ہم پبلک اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ وہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے یا اس کے بھلے کے لیے کام کیا ہے، جس سے اس کو کچھ فائدہ ہوا ہے، اور وہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیتا جو اس کو لگتا ہے کہ اس نے اس کے بھلے کے لیے کام نہیں کیا۔ تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن تو اس میں ایک شہری کا کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ جب ہم اس پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ہمیں مسائل نظر آتے ہیں کہ میں جب ایز اے ووٹر اپنے کینڈیڈیٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہوں اور اس کو ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو میرا اپنا ویلیو سسٹم ایسا ہو کہ میں اس کو پرکھ رہا ہوں، میں اس کو اس بنیاد پہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے فلاں ناجائز کام میں میری مدد نہیں کی تھی، بجائے اس کے کہ یہ میں اس کو اس بنیاد پہ پرکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ناجائز کام میں کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ مسائل موجود ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن کی گنجائش موجود ہے، جہاں پہ وہ فنکشن کسی حد تک پرفارم کیا بھی جاتا ہے، اور کسی حد تک اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے کہ جہاں پہ شہریوں کی اویئرنیس وغیرہ پہ کام ہو تو وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے اب 70 کے الیکشن میں دیکھیں، بڑے بڑے فیوڈل لارڈز کے لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ 90s کی دہائی میں جتوئی صاحب سندھ کے بہت بڑے فیوڈل لارڈ تھے، وہ الیکشن ہار گئے۔ غالباً نذیر صاحب بہتر بتائیں گے، پیر پگاڑا صاحب بھی الیکشن ہار گئے۔ ساؤتھ کے کئی فیوڈل لارڈز کئی دفعہ الیکشن ہار گئے۔ تو یہ جب بڑے بڑے فیوڈل لارڈز جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں، تو یہ لوگوں کی ووٹ کی طاقت ہے جس سے انہوں نے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو جو ہے ہمیں ریسپانسو نہیں ہیں، آپ تو ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے، دستیاب نہیں ہوتے، ہم آپ کو ایکسیس نہیں کر پاتے، تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ اچھا، تو یہ تو ایک بات ہے، لیکن اسی جمہوری نظام میں ووٹ کی طاقت سے جب منتخب نمائندے بنتے ہیں تو وہ ادارے بھی قائم کرتے ہیں۔ تو عدلیہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فنکشن پرفارم کرتی ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی ایک کام کرتا ہے، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی کمیٹیز بھی یہ کام کرتی ہیں۔ تو بہت سارے ادارے موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری فرسٹریشن اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سب اداروں کے حوالے سے ہمیں سیریس مسائل نظر آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے
کہ یہ ادارے تبھی ٹھیک ہوں گے جب جمہوری نظام آگے چلے گا، اس میں میڈیا آزادانہ طور پہ اور ذمہ دارانہ طور پہ ایک اپنا کردار ادا کرے گا، اور سب سے اہم بڑھ کے یہ ہے کہ شہری اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر شہری ایک صحیح جگہ پہ کھڑا ہے، صحیح طرح کے سوال پوچھ رہا ہے، اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کر رہا ہے، یہ وہ کنجی ہے، شہری کے پاس ہے یہ کنجی، ووٹر کے پاس یہ کنجی ہے کہ اگر جمہوری نظام چلتا رہتا ہے اپنی فارم میں اور شہری اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ ادارے اسی سے ٹھیک ہونے ہیں، یہ خود سے ٹھیک نہیں ہونے۔ خود سے کون ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ اگر ان کی پرفارمنس کے ڈیفیسٹس ہیں تو اس کے بینیفیشریز ہیں، لیکن اس کو اگر ٹھیک ہونا ہے تو ووٹ کی طاقت سے ٹھیک ہونا ہے۔ جب ووٹر جو ہے نہ صرف سوال پوچھے گا بلکہ آواز اٹھائے گا اور ووٹ کا استعمال صحیح کرے گا کہ تاکہ صحیح اور کمپیٹنٹ لوگ سامنے آئیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا، ایک ڈائمنشن جمہوریت کی، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، ایک کثیر الجہتی شراکت اس کا ایک پہلو بھی ہے جمہوریت کا۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا جمہوریت نے پاکستان میں اس حوالے سے مختار صاحب کا آئی تھنک مائک کنیکٹنگ، نذیر صاحب میں نے آپ کو مائک کی ریکویسٹ کی بھیجی ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم نذیر صاحب جیسے بھی ہمیں، نذیر مہار صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کیونکہ ان کی بہت خدمات ہیں پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور پاکستان میں جمہوری نظام کو بہتر کرنے کی طرف، جو بھی ریسرچ کی طرف سے، پالیسی کی طرف سے جو چیزیں کنٹریبیوٹ کی جا سکتی ہیں اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جی رفت صاحب، آپ کچھ بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے۔ جی رفاقت صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز بات کیجئے۔ جی بالکل سر، پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے اپنے دوستوں اور مہمانوں کو بلایا اور بڑی اچھی معتبر باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن سر مجھے کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ چونکہ سیلاب خیبر پختونخوا سے گزر گیا اور میں خود ضلع چارسدہ سے ہوں، تو ضلع چارسدہ میں بہت سے لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہو، جنہوں نے ماشاء اللہ دیکھے ہیں، سول حکومتیں دیکھے ہیں، تو اب بھی وہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اب بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ فوج نے بڑی قربانیاں دی ہے اور وہ ہر مشکل اور آفت میں ہمارے کام بھی آتے ہیں۔ سول حکومت نے ہمارے کیا کیا ہے، ہم تو اس سے بالکل توقع ہی نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے سر، ایک ہی اوپینین ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ ایک 26 سالہ یا 25 سالہ نوجوان جو ہوتا ہے، جب آپ ان سے پوچھے، چونکہ انہیں ماشاء اللہ کبھی دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھا بھی ہے تو مشرف کا دیکھا ہوگا، اس کو سیاسی شعور بھی نہیں تھا اس وقت، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ دو کہانیاں ہیں ابھی اس وقت چل رہی ہیں۔ تو لیکن جب ہم کسی جمہوریت پسند شخص سے جمہوریت کے ثمرات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بھی، میں تو ماشاء اللہ پر بات ہی نہیں کرتا، وہ تو بالکل ایک قبیح نظام ہے، لیکن جمہوریت کا دفاع بھی اسی طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ تو سب سے پہلے یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی کمزوریاں ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی جمہوریت نہیں ہوتی، سارے خاندانی سسٹم کے نیچے وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی فکر کرنا ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، چونکہ عدلیہ نے بھی، ہم نے جب بھی دیکھا ہے تو عدلیہ نے آئین کی تحفظ نہیں کی ہے، اور جب بھی ماشاء اللہ آئی ہوئی ہے تو انہوں نے ایل ایف او کے تحت اس نظام کو جائز قرار دیا ہے، تو عدلیہ نے بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تینوں ابھی کریکٹر ہے، لیکن وہی طریقے سے نہ تجزیہ کار جو ہوتے ہیں، نہ تحقیق کار جو ہوتے ہیں، میں شاید میں غلط ہوں، لیکن وہ اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے ذہن میں جمہوریت کے جو ثمرات ہے یا جو اس کی اچھے مطلب اسپیکٹس ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہے، تو اگر اس پر بات کی جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ رفاقت صاحب۔ جمہوریت کے ثمرات پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جیسے بھی مختار صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جمہوری قوتوں نے کچھ ریزیلینس بھی دکھائی ہے، ہم نے جمہوری نظام کو کچھ آگے بھی بڑھایا ہے۔ اگر ہم 1947-48
یا سن 60 کی دہائی میں جائیں تو اس کی نسبت ہمارے ہاں جمہوری ادارے اپنا وجود بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. ایک آئین ہے اور وہ آئین موجود ہے اور اس کے تناظر میں بہت سے ادارے بھی تشکیل پائے اور الیکشنز کا پروسیس ہوا اور 4 الیکشنز پاکستان میں مسلسل ہو چکے. اب ہم نذیر ماہر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. نذیر صاحب آپ جیسے بھی آپ بات کرنا چاہیں, جیسے آپ نے پلان کیا ہے اس دن کے حوالے سے آپ پلیز بات کیجیے. بہت شکریہ زبیر صاحب. مجھے پتہ نہیں کہ میں کتنا آڈیبل ہوں, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں, کیونکہ میرا جی لیپ بالکل آ ٹاپ رہی ہے ہے, وہ یو آر آڈیبل, پرفیکٹلی زیادہ آڈیبل. نہیں کر رہا, موبائل کی ہیلپ سے میں بات کر رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے نذیر صاحب. جناب؟ جی بڑی بالکل اچھی آ رہی گفتگو جی, ہوئی سب ہے بڑھیا. اور سی پی ڈی آئی نے بہت اچھے موقع پر ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے, اور یہ تھیم بھی بڑی اپروپریٹ ہے کہ ریزیلینس کا ایلیمنٹ جو ہماری ڈیموکریسی میں ہے وہ کس طرح ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے. مختار صاحب نے کئی ایک حوالے دیے جو کہ بڑے ریلیونٹ ہیں ہمارے ہسٹورک کانٹیکسٹ میں. ہمارے ہاں ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی بھی ہے, الیکشنز بھی ہوتے رہے ہیں, اور جب ہم ڈیموکریسی کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً یہاں ملٹری, جوڈیشری اور ٹریڈیشنل جو فیوڈل ٹرائبل ایلیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم سوچتے ہیں, اور اکثر ہم پراببلی ان کو خاصا رول اسائن کرتے ہیں جمہوریت کے پروموشن میں یا جمہوریت کے رکاوٹ میں. آبسٹرکشنسٹ جو رول ہے مینلی ہم اسی کو دیکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہمیں کس طرح ایویلیویٹ کرنا چاہیے. جو جمہوریت کے سبسٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں فارم کے مقابلے میں, مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس ہیں, جو ڈیموکریسی کے انٹرنل فنکشن کو انشور کرتے ہیں, جس میں سیاسی پارٹیاں ہیں, الیکٹوریٹ ہے, الیکشن مینجمنٹ باڈیز ہیں, لیجسلیٹو باڈیز ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, شاید ان کی جو ایجنسی اور آٹونومی ہے ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. مجھے کہیں کہیں یہ فیل ہو رہا ہے. یہ بڑے وائبرنٹ ادارے ہوتے ہیں اور یہ اکثر ملٹری, جوڈیشری اور جو ہماری ٹریڈیشنل سوشل ایلیٹ ہے اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے بہت آگے نکلے ہیں. اور مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ ملٹری نے لامحالہ ہمارے الیکٹورل آؤٹ کم کو ڈٹرمن کیا ہو پاکستان میں. یقیناً اس کی کوششیں ہوئی ہوں گی, کہیں نہ کہیں انجینئرنگ ہوئی ہوگی, پوسٹ الیکشن مینورنگ ہوئی ہوگی, لیکن اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو 70 کے انتخابات سے لے کے اب تک, پنجاب کے جولائی 15 کے بائی الیکشنز تک, ملٹری کو شاید ناکامی زیادہ ہوئی ہے الیکٹورل آؤٹ کم کو ڈٹرمن کرنے میں, کامیابی کم ہوئی ہے. اسی طرح جس طرح مختار صاحب نے حوالہ دیا کہ ہماری جو ٹریڈیشنل سوشل ایلیٹ ہے اس کے مقابلے میں جو نئی پولیٹیکل فورسز ہیں, نئے کینڈیڈیٹس جو آئے ہیں سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے, انہوں نے بہت سے مواقع پر اس کو ڈیفیٹ دی ہے. 70 میں, 88 میں, ایون پنجاب میں کئی بار ہوا ہے, کے پی میں کئی بار ہوا ہے. تو بنیادی طور پر آپٹمزم کے لیے بہت زیادہ روم ہے, بہت زیادہ اسپیس ہے کہ ہمیں جمہوری عمل کے جو نتائج ہیں اس سے خوشگمان ہونا چاہیے. اور ہماری تاریخ نے بنیادی طور پر اس کو بہت اچھی طرح ثابت کیا ہے. لیکن یہ درست ہے کہ جو جمہوریت کے انٹرنل پروسیسز ہیں اس میں اگر کہیں ڈیفیسٹ ہے, کوئی گیپس ہیں, کوئی چیلنجز ہیں, تو ان کو ہم ضرور دیکھنے کی کوشش کریں. جب ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو, ایکسٹرنل ڈیموکرائزیشن پروسیس, اس کو زیادہ ویلیو اسائن کرتے ہیں, ان کا رول ہم بڑھا ہوا فیل کرتے ہیں, تو ہم اصل میں جمہوریت کی جو بنیادی پرابلمس ہیں پاکستان کے اس کو دیکھ نہیں پاتے. یہ میری ایک رائے ہے جو یقیناً کانٹیسٹ ہو سکتی ہے. مثلا ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے جو کی ہے کسی بھی جمہوریت کا, اور الیکٹورل آؤٹ کم ہے اس کے نتیجے میں, اور جہاں سے گورنمنٹس بنتی ہیں فیڈرل پروونشل لیول میں, ہم دیکھیں اس میں کیا مسائل ہیں اور سیاسی پارٹیوں کا کیا رول ہے. اور الیکشن کے نتیجے میں جس اکاؤنٹیبلٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو بڑی ہوئی ہے پاکستان میں, وہ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ
کہ بیہیویئر پیٹرن کو کس طرح ڈٹرمن کرتی ہے، ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس کے لیے انسینٹیو اور ڈس انسینٹیوز کس طرح کے ہیں. مثلاً ہمارے ہاں جو گورنمنٹس منتخب ہو کے آتی رہی ہیں، اگر ہم گزشتہ 25 سالوں میں دیکھیں 4-5 گورنمنٹس ہیں 97 آن ورڈس، تو اس میں اکثر یہ ہوا ہے 2002 سے لے کر اب تک 4 الیکشنز میں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی لوور ہاؤس میں سمپل میجارٹی نہیں آئی، کسی بھی پارٹی کو سمپل میجارٹی نہیں ملی، یعنی 51% اور 50% سے کم ان کو سیٹیں ملی ہیں. انہوں نے کولیجن گورنمنٹس بنائی ہیں، ہنگ پارلیمنٹس رہی ہیں. اس کو اگر مزید ان پیک کریں تو انٹرسٹنگ قسم کا ڈیٹا ریویل ہو رہا ہے. ہمارا جو فرسٹ پاس دا پوسٹ الیکٹورل سسٹم ہے وہ بڑا مسلیڈنگ ہے ان ٹرمز آف دی نمبر آف سیٹس. گزشتہ 4 الیکشنز میں کسی بھی میجارٹی پارٹی کو جس نے گورنمنٹ لیڈ کی ہے 1/3 الیکٹوریٹ نے ووٹ نہیں کیا، یعنی 33% آف کاسٹڈ ووٹ سے وہ کم رہے ہیں. پی ٹی آئی 31% ووٹ لے کے گورنمنٹ بنائی اس نے 2018 میں. پی ایم ایل این نے 2013 میں 32% ووٹ لے کے گورنمنٹ بنائی، اور پیپلز پارٹی نے 31% ووٹ لیے 2008 میں. انٹرسٹنگلی پی ایم ایل کیو نے صرف 23% ووٹ لیے، اور ان کی پنجاب، فیڈرل، بلوچستان میں گورنمنٹ تھی، اور شاید کے پی میں بھی ان کی کولیجن تھی افیکٹو قسم کی، اور سندھ میں بھی انہوں نے کسی طرح گورنمنٹ بنا لی اس طرح کے ووٹوں سے. اس کو اگر مزید آپ دیکھیں تو اور بھی انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. پاکستان کے جو پچھلے 8 الیکشنز ہیں اس میں ایوریج ووٹنگ ٹرن آؤٹ 44% ہے. اس کا مطلب اسینشلی یہ ہے کہ جس ہم 31 اور 32% کی بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے الیکٹوریٹ کے بڑے حصے نے حصہ ہی نہیں لیا، یعنی 56% آف پاکستانی ووٹرز ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ایٹ آل ان لاسٹ 8 elections on average. گورنمنٹس بن گئی 23%، 31%، 32% کے ساتھ، اور انہوں نے گورنمنٹس بھی بنا لی. اور اس میں جو پولیٹیکل ایلیٹ کا بیہیویئر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بڑی پارٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، ہمیں گورنمنٹ بنانے کا حق ہے، اور ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں باقی پارٹیوں کو اور پروونسز کو. اس ایک لحاظ سے معمولی میجورٹی کے ساتھ. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے 4 الیکشنز میں 2002 سے اب تک ہم ایک ریجنلائزیشن آف پولیٹیکل آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں، جس میں مرکز اور صوبوں میں مختلف قسم کی گورنمنٹس ہیں. یہ اصل میں اس کو نیسیسیٹ کرتا ہے، اس کو ناگزیر کرتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ بہت اچھی کنسنسس بلڈنگ کی کوششیں ہونی چاہیے. یہاں جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے مینڈیٹ کو ہم نے ان پیک کیا، ان کو یہ ظن نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ہیوبرس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سول کسٹوڈین ہے، وہ سول ریپرزنٹیٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی اور پارٹیاں بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں ووٹ اور سپورٹ رکھتی ہیں، اور صوبوں میں ان کی گورنمنٹس ہیں. تو اپنی لمیٹیشنز کو اور کوالیفائڈ نیچر آف مینڈیٹ کو سمجھنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کے کیس میں مس کر رہا ہے میرے خیال میں، اس کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ یقیناً ہمیں مزید امپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یوتھ ہے، خواتین ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، اور بڑے شہروں سے دور جو لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ان کے انٹرسٹ کو کس طرح آرٹیکولیٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. سیاسی جماعتوں کے شہریوں کے ساتھ رابطے کس طرح کے ہیں، سیاسی پارٹیاں خواتین کی نمائندگی کس طرح پارٹیوں کے اندر پرووائڈ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پبلک پالیسی میں سیاسی پارٹیوں کا کیا رول ہے مینڈیٹ کے بعد، اور کس طرح کی پبلک پالیسی مینیفیسٹوز میں لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سارے سوالات ہیں. بنیادی طور پر میں اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ جمہوریت کے جو انٹرنل ڈیمینشنز ہیں اس کی طرف خاصا ہونا چاہیے. ملٹری، جوڈیشری اور ٹریڈیشنل ایلیٹ کے علاوہ جو باقی عوامل ہیں
اس کو غالباً دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے جمہوریت زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور صحیح معنوں میں ریزیلینٹ ہوگی. تو میری یہ کچھ گزارشات تھیں. یقیناً آپ بہتر انداز سے اس کو مزید ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ زبیر صاحب. بہت شکریہ نذیر مہار صاحب, تھینک یو ویری مچ. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے کچھ نئی باتیں ہم سیکھتے ہیں, نئی باتیں سمجھتے ہیں, نئے زاویوں سے پرانی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک طرف اشارہ کیا خواتین کی نمائندگی اور پھر پبلک پالیسی, اور اس طرف ہمارے ساتھ فضا بھی موجود ہیں. میں فضا سے ہم سننا چاہیں گے, ان سے بات کرنا چاہیں گے. فضا, آپ پاکستان میں جمہوریت اور خواتین خاص طور پہ, اور پھر جیسے بھی آپ مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے پلیز بات کیجیے, انمیوٹ کیجیے اور بات کیجیے. جی بہت شکریہ. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ نے مجھے مائک آفر کیا, بلکہ میں خود ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ آپ نے میرا نام لیا. دراصل جناب پاکستان میں اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کر لیتے ہیں تو یہ کلاسیکل ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ اسے اولیگارکی کا نام دینا چاہیں, ایگالیٹیرینزم کا نام دینا چاہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ جس طبقے سے آتی ہے وہ لینڈڈ ارسٹوکریسی تو چلیں نہ کہیں اسے, لیکن بہرحال وہ طبقہ پاکستان میں جو عام طبقات آباد ہیں 100% ان کی ریپریزنٹیشن کا وہ اہل بھی نہیں ہے, اور ان کو اس منصب پہ فائز کرنے کی کلاسیکلی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا کیجئے جناب, جیسا بھی نظام ہے برداشت ہے, کرنا ہے. دویم بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب صرف الیکشنیئرنگ نہیں ہوا کرتا. پاکستان میں ابھی تک آپ کو گراس روٹ لیول تک ڈیموکریسی کے ثمرات نہیں ملے, کیونکہ دیر از اے لیک آف the third tier of the government, that is local bodies. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوکل باڈیز جب کوئی آمرانہ نظام آتا ہے تو فوراً لوکل باڈیز ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے, جو آپ کا آمر ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹائیں اور اپنے حقوق کی بات کرنے لگیں. آپ کو وہ لوکل باڈی نظام اسی لیے دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ سر پھٹول کرنا ہے وہ آپ نچلی سطح پر کر لیں. اچھا, جب یہ نظام الٹتا ہے اور سیویلین سیٹ اپ آ جاتا ہے تو سیویلینز کو خدا جانے کس دانا نے یہ بات پڑھا دی کہ جب تک ارتکاز نہیں ہوگا, مرتکز نہیں ہوگی طاقت, اس وقت تک ان کا توتی نہیں بولے گا. تو یہ پاکستان میں ایک عجیب و غریب کشمکش ہے جو پچھلے 75 سال سے چلی آ رہی ہے. تیسری اور آخری بات یہ کروں گی جناب علی, ابھی خواتین, اقلیتیں اور دیگر کا ذکر ہوا. جناب پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو, خواتین ڈیموکریسی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوا کرتے ہیں, کیونکہ آئیڈیلی بھی اور فزیکلی بھی اور ریالٹی میں بھی ہر ملک میں آپ کو خواتین تقریباً نصف ملیں گی. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں پریکٹس کیا, ہمارے ہاں 2018 میں بلکہ اس سے پہلے بھی پوسٹ مشرف یہ ریزرو سیٹس باوجود 30% تک کہا گیا تھا, لیکن خیر 30% ابھی پہنچا نہیں ہے, وہ تقریباً 23 سے 27 تک کے درمیانی ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے. آپ کے 2018 کے جنرل الیکشنز میں صرف 12 خواتین تھیں جنہوں نے جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑا تھا. ان خواتین کی اپنی اگر آپ بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈز دیکھیں گے تو وہ بھی انہی روایتی خاندانوں کی خواتین تھیں, ماں سوائے ایک آدھ خاتون کے. تمام کے نام میں نہیں لے پاؤں گی, لیکن جیسے کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تھیں, شازیہ مری تھیں, اسی طرح کی اور بھی خواتین تھیں. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ جناب, کسی بھی جمہوری نظام میں ٹوٹیلٹی میں بات کی جاتی ہے, we against others. No, females are a part of this setup, democratic setup. آپ کو جو الیکشن جو آتی ہیں ریگولیشنز, سیاسی پارٹیوں پر یہ مینڈیٹری تھا
کہ وہ جو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو باڈیز ہوتی ہیں ان میں وہ 5% خواتین کو نمائندگی دیں گے. آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی سیاسی پارٹی میں ماں سوا غالباً پیپلز پارٹی کے 5% خواتین کی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. وہ نمبر بہت خراب ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آپ کے ناردرن ایریاز یا ٹرائبل بیلٹ تھی آپ کی, اور جب بھی ٹرائبل بیلٹ میں بہت سارے, میں نے لوور دیر اپر دیر جس مطلب گزشتہ سالوں کی بات ہے, وہاں پہ ایک بائی الیکشن تھا تو وہ ہوتا کیا جناب, ایسے علاقوں میں چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی کانٹیسٹ کر رہی ہو, پیپلز پارٹی پروگریسو پارٹی ہے, نون لیگ چلیں, مڈل آف دا لائن پارٹی کہہ لیں, پی ٹی آئی کو چلیں, جو بھی کہہ لیں, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ لوکل وہ بیٹھتا ہے, جرگا لوکل سردار بیٹھتا ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں خواتین ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز تک نہیں جائیں گی. ان کو اس بات کا رائٹ کس نے دیا, جبکہ آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے ایڈلٹ فرنچائز کے حوالے سے کہ ہر پاکستانی شہری اس بات کا اہل ہے. تو پاکستان میں جمہوریت کا حصول اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو فی الحال تو ایک خواب ہے, لیکن ہاں ٹھیک ہے, اس خواب کی تعبیر کی طرف اگر تمام سیاسی پارٹیاں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی رہیں تو شاید کسی دن منزل پہ پہنچ جائیں, لیکن فی الحال گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ فضا, ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کرتے ہیں, اور آپ کو بات کے دوران اگر کوئی نقطہ آپ نے ایمفسائز کرنا ہو تو آپ پلیز ضرور کیجیے گا. معظم صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. معظم صاحب آپ پلیز بات کیجیے, اور خاص طور پہ ذرا اس کو بھی انلائٹن کیجیے گا کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ autocracies are on the rise, democracies are somehow sliding back, اور جس میں یورپ کے ممالک بھی ہیں, لیٹن امریکہ میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, تھائی لینڈ جیسے ملکوں میں تو مارشل لاء لگ گیا. اب ذرا بتائیے, اس پہ بھی ذرا توجہ دیجیے گا کہ یہ لبرل ڈیموکریسیز کیوں اس وقت سٹریس میں ہیں, اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. باقی اب اور بھی جو کوئی نقطہ آپ بیان کرنا چاہیں ضرور کیجیے. معظم صاحب پلیز. Sir, I'm listening, and I would like to listen for a little while. Then I'll come in, with your permission. چلیں بالکل ٹھیک ہے. جو نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ شاید ایک لمحہ فکریہ بھی ہے سارے دنیا کی ان لوگوں کے لیے جو ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی دنیا کے اندر ایک شراکت کا نظام ہے, اور ایک اونرشپ سب لوگوں میں اسپریڈ ہوتی ہے, اور ایک بہتر نظام ہے. کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسیز جنگ بھی نہیں کرتی آپس میں, اور جمہوریت کے اندر خاص طور پہ بات کرنے کی آزادی, پھر جاننے کی آزادی, جاننے کا حق. تو اب حقوق کی جنگ جو ہے وہ ڈیموکریسیز کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں. لیکن دنیا میں کہا جاتا ہے اس وقت کہ آٹوکریسیز اتنی تیزی سے آگے آئی ہیں کہ اس وقت دنیا دوبارہ 1989 کی سطح پہ کھڑی ہو گئی ہے, جس کے اندر ایک جو اعتراض جو میری نظر سے گزرا, مختار صاحب آپ سے بھی ہم سمجھنا چاہیں گے اس نقطے کو, کہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس طریقے سے آرگیو کرتے ہیں کہ سٹرکچر سارے کے سارے غلط ہیں, ہمیں ان سٹرکچرز کو اٹھا پھینکنا ہے اور دوبارہ سے کسی ایک طاقت کے ذریعے سے نظام کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرنی ہے, یعنی کہ آٹوکریسیز کی طرف جانا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں ڈیموکریٹک ریزیلینس کے اوپر سٹریس ہے, ہاؤ یو لک ایٹ. فضا آپ اگر آپ کچھ پوائنٹ دینا چاہتی ہیں ضرور بات کیجیے اس کے اوپر. دیکھیے جو بات ابھی آپ نے کی, دراصل اگر ہم اس کو انٹرنیشنل پیراڈائم میں دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم یورپ کی مثال دیکھ لیں گے, یا ہم یو ایس اے کی مثال دیکھ لیں گے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا. وہاں یہ جو انٹرنیشنل ایک کمپیریٹیو کمپیریزن اگر ہم ڈرا کریں گے تو شاید وہ اتنا کامیاب اس لیے نہ ہو کیونکہ
ان تمام ممالک نے اپنے اپنے عوام کے لیے کچھ بیسک سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ان کا تعین کر دیا لیونگ سٹینڈرڈز کے حوالے سے. اچھا، لیونگ سٹینڈرڈز اکنامکلی بھی، اور دوسری بات جو بھی آپ جو حقوق کی بات کر رہے تھے، اور یہ تمام ممالک ایسے ہیں جنہوں نے دہائیاں گزاری ہیں اس تگ و دو میں. ہم جیسا ملک ہو یا ہمارے جیسے اور دیگر ممالک ہوں، وہاں پہ یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی لڑائی بھی چل رہی ہے، وہاں پہ حقوق کے حصول کی بات بھی ہو رہی ہے، وہاں پر یہ تعین بھی ہو رہا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ کس نے قربانی دینی ہے اور کس نے قربانی نہیں دینی. ہماری سٹرگل ابھی بہت انیشل سٹیج پہ ہے، اور انیشل لیول پہ جب تک کوئی بھی سٹرگل ہوتی ہے تو اس میں کیوس آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. ایک تو مسئلہ ہمارے ملک میں شعور اور تعلیم کی کمی کا بھی ہے. آپ بہت سے تعلیم یافتہ افراد سے بھی اگر بات کریں گے، اور میں ان کی لیاقت پہ کوئی وہ نہیں کر رہی، نقطہ اعتراض نہیں اٹھا رہی، لیکن آپ ان سے بھی اگر بات کریں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ جناب فارم آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ، ان کا ذرا فرق بتا دیجئے، تو بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں ان جوابات کو دینے سے قاصر نظر آئیں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کو میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا وقت لگے گا طے ہونے میں. اس وقت تک ہماری یہ جو ہم جس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہوتی رہے گی. اور دوسری ایک اور بات، تجربے نے یہ بھی ثابت کیا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پر بہت زیادہ مضبوط الیکشن قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، ریفارمز نہیں ہوئی. آپ ہمارے ملک میں دیکھیے تو ہمیشہ جو حکومت بنائی جاتی ہے، جو حکومت میں پارٹی ہوتی ہے، وہ اقلیتی پارٹی ہوتی ہے. اس کے پاس ماں سوائے ایک آدھ مثال کے کسی پارٹی نے کبھی 2/3 میجورٹی نہیں لی. سو مچ سو سمپل میجورٹی بھی مانگے تانگے کے لوگوں سے ملا کے بنائی جاتی ہے. اور جب حکومت بنانے کا مرحلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ گزشتہ 20 سال میں تو یہی چلا آ رہا ہے نا کہ آپ نے مانگے تانگے کی پارٹیاں جو 4 ممبرز کی ہو، ایون سو مچ سو کہ شیخ رشید جیسے ایک پارٹی کے ممبر نے بھی گزشتہ 2018 کے بعد حکومت میں شمولیت اختیار کی. یعنی نمبر پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ کا جو اپوننٹ ہوتا ہے اگر اس کا پورا ووٹ آپ کمبائن کر لو تو وہ میجورٹی میں لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے، موقع ملے تو یعنی نمبر آف سیٹس کے حوالے سے. تو یہ بڑے ایک الجھاؤ والے معاملات ہیں اور ان کو پیچ در پیچ کھولنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کام کون کرے گا میرے بھائی، یہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ فضا. میرا خیال ہے لبرل ڈیموکریسی کی جو اساس ہے وہ ہے ڈائلاگ اینڈ ریفارم. یو گو تھرو دی پروسیس آف ڈائلاگ اینڈ یو انیشیٹ ریفارمس، اور اس کے لیے پھر کنسنسس بلڈنگ اور میجورٹیز لینا، اور وہ تو یہ پروسیس ہم کرتے رہیں گے. ڈاکٹر قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر قریشی آپ پلیز انمیوٹ کیجئے اور اپنا بات کیجئے. جی زبیر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. دیکھیں، آپ کا جو سوال تھا اس میں میری تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ایک رائے ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو آپ کا سوال یہ تھا کہ جو ڈیموکریسیز ہیں وہ اراؤنڈ دا گلوب اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک سٹریس کا شکار ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پچھلے 10 سے 15-20 سال میں آپ دیکھیے تو یورپ میں جہاں پر لیفٹ ونگ پارٹیز رول کیا کرتی تھیں، وہاں پہ رائٹ ونگ جو ہے اور بارڈر لائن فاشزم کا آپ کو ریسرجنس نظر آتا ہے. آپ امریکہ جیسی اسٹرانگ ڈیموکریسی میں دیکھیے تو آپ کو ٹرمپ کی شکل میں ایک ڈیلیوشنل پرسنالٹی جو کہ اٹرلی فاشسٹ تھی، وہ آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور پوزیشن پر نظر آئی. اس کے بعد آپ یو کے میں دیکھیے، ابھی پچھلے مہینے تک بورس جانسن کی شکل میں ایک ٹرمپ ہی کا ایک پرتاؤ تھا جو یہاں پہ رول کر رہا تھا. آپ دیکھیے میکرون صاحب نے کس بری طرح سے، مطلب کس بڑی مشکل سے اپنی جان ایک الٹرا رائٹ پارٹی سے چھڑائی ہے اور اس سے الیکشن جیتا ہے. تو جرمنی میں آپ دیکھیے تو آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی. ہالینڈ میں جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ جڑ پکڑ رہی ہیں. آپ نے ناروے میں دیکھا کہ جو فاشسٹ ٹینڈنسی ہیں انہوں نے وہاں پہ قتل عام کیا لوگوں کا.
بھارت آپ کے پڑوس میں ہے، آپ نظر دوڑاتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پہ اسی طرح کے رجحانات گورنمنٹ میں ہیں، اور اس بار جب الیکشن ہوئے تھے پچھلے، اس میں زیادہ اکثریت کے ساتھ آئے تھے۔ پاکستان میں ابھی آپ کے سامنے عمران خان کی شکل میں ایک پاپولسٹ ورژن جو تھا وہ انہی نظریات کا تھا، جو کہ بارڈر لائن فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں۔ تو پرابلم کیا ہے کہ کیوں یہ فنامنا ایسا ہوا؟ دیکھیں میری نظر میں اس کے دو چار پہلو ہیں۔ ایک تو فیلئر ہے جو پروگریسو گورنمنٹس ہیں، یہ پروگریسو کلاس تھی، آئیڈیولوگس تھے ان کا، کہ وہ ماڈرنٹی کے ساتھ اسٹیگنیٹ کر گئے تھے اور وہ سنک ان نہیں کر پائے۔ جو یہ پورا آئی ٹی ریولوشن ہوا ہے 80s کے بعد سے، اور ایک نئی جنریشن جو آئی ہے ملینیلز کی، جو دنیا کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھتی ہے، ان کے مطالبات مختلف ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں، ان کو دنیا کو سمجھنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ تو ایک ڈسکنیکٹ تھا تمام پولیٹیکل کلاس کا جو پروگریسو خود کو سمجھتی ہے، اور دوسرا ان کے جو فیلئرز تھے کہ وہ ماڈرنٹی کے جو چیلنجز تھے، جو آپ کو پھر افغان وار کے بعد سے اور کولڈ وار کے ڈیبیکل کے بعد سے آپ کو نظر آئے، جو ایک ملیٹنٹ ٹینڈنسیز دنیا میں ابھری، لا قانونیت ہوئی، فنڈامنٹلزم ہوا، ٹیررزم ہوا، اس کو آپ 1950 کے نسخوں سے ٹریٹ کر رہے تھے۔ آپ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو اگنور کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جو مین سٹریم نیریٹو ہے وہ پروگریسو پارٹیوں کے سے ہٹ کر جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں ان کے ہاتھ میں آیا۔ کیسے آپ نے دیکھا کہ بریگزٹ جو کہ ایک ایبسولوٹ امپاسبل سچویشن نظر آ رہی تھی، اس نے یو کے کو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے جو جولٹس ہیں، اس کے جو کرنٹس ہیں، اپنے مین لینڈ یورپ میں بھی، کانٹیننٹل یورپ میں بھی فیل کیے کہ وہاں پر بھی اسی طرح کی ٹینڈنسیز بریگزٹ دیکھیں۔ اس کے بعد فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الٹا فاشسٹ قوتیں ہیں انہوں نے اس کے کہ یہ فیلئر تھا، جو فرینچ مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو پروگریسو پارٹیز تھیں، وہ عصر حاضر کے جو تقاضے تھے ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر پائیں، اور اسی طرح کی سو کالڈ گھسی پٹی فلسفی کے ساتھ وہ معاشرے کو وہ ڈیل کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو خیر وہ میکنزم ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی اس طرح کی ہے ہی نہیں، تو ہم تو خود کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کچھ یہاں کی پولیٹیکل کلاس میں جو مغرب کی ہے اس میں اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو ویکیوم چھوڑے ہیں، وہ جو چیلنجز کو ٹیکل نہیں کر پائے، جو کہ پیورلی ہیومینیٹیرین اور لیفٹ ونگ ایشوز تھے، اس خلا میں پھر یہ رائٹ ونگ جو ہے مشرومز کی طرح سے پنپے ہیں۔ یہ اب امیگریشن کا مسئلہ ہے یورپ میں، امیگریشن کا مسئلہ ہے امریکہ میں، ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا مسئلہ ہے، فنڈامنٹلزم کا مسئلہ ہے۔ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ اپنے شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے ان مسائل سے نظریں چراتی رہی ہیں، اور جس کی بھاری قیمت ان ملکوں نے ادا کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر پروگریسو لیفٹ کا تھا، یہاں کی پروگریسو پارٹیز کا تھا۔ جو ماڈرن ڈیموکریسی تھی وہ نئے چیلنجز کو ٹیکل نہیں کر پائی، وہ سپیس ملی، اور اس کے بعد آپ کو یہ فاشسٹ ٹینڈنسیز نظر آئیں۔ تو اس سے لیسن یہی ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو انٹرنیشنل مسائل ہیں اور یہ قومی مسائل بھی ہیں، ان دیکھیں یورپ میں یو کے کی اگر مثال دوں کہ لیبر پارٹی ان ایشوز کو بالکل اٹرلی نگلیکٹ کرتی تھی، امیگریشن پہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، کوئی پالیسی لیبر پارٹی کی نہیں ہوتی تھی۔ جو چینل کراسنگ ہوتی ہیں لیبر پارٹی سے آج بھی کتراتی ہے ان پر بات کرتے ہوئے، اور بریگزٹ پر لیبر پارٹی کے پاس آپ یہ دیکھیے کہ بریگزٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی، ریفرینڈم ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی وہ ایک گو مگو کا شکار تھے۔ تو اس کی قیمت پھر یہی ہوتا ہے، جب آپ خلا چھوڑتے ہیں تو پھر وہ رائٹ ونگ جو ہے وہ ٹینڈنسیز پنپتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیلنجز تھے 21ویں صدی کے، اور جو تھیوریٹیکل بھی تھے، تھیولوجیکل بھی تھے، اور وہ نظریاتی بھی تھے اور پریکٹیکل بھی تھے، جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں ان کو سمجھنے میں، اور انہوں نے ان کا جو حل ہے وہ پرانے طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارا ڈبیکل نظر آ رہا ہے اور آٹوکریٹک فورسز مضبوط ہوتی نظر آئی ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قریشی، ویری انسائٹفل ٹاک۔ اب ہم معظم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آٹوکریسیز کے اندر ایک تو
جو ہمارا سوال ہے ڈیموکریٹک ریزیلینس کے حوالے سے، ایک تو اس پہ ضرور بات کیجیے کہ لبرل ڈیموکریسیز پہ جو سٹریس ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. مختار صاحب، آپ سے میں اس کے بعد آپ سے یہ بات ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک زمانے میں سوک ایجوکیشن کا کافی کردار رہا ہے، لوگوں کو سٹرکچرز کے بارے میں بتانا، ان کے بیہیویئرز کے بارے میں بتانا، ڈیموکریٹک پرنسپلز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا. اٹ واز پارٹ آف دی پروسیس آف ڈیموکریٹائزیشن، اور جرمنی نے خاص طور پہ اس پہ کیا. اس پہ ذرا آپ ضرور بات کیجیے گا. اس سے پہلے ہم معظم صاحب آپ پلیز بات کیجیے، پھر ہم مختار صاحب کے پاس چلتے ہیں. دیکھیے، ایک تو جو سوک ایجوکیشن کی اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں ڈائلاگ نہ ہو رہا ہو، اویئرنیس نہ ہو، اور آپ پرویکٹیولی ڈیموکریٹک ایجوکیشن میں، ہیومن رائٹس کی ایجوکیشن میں اس میں آپ انویسٹ نہ کر رہے ہوں، تو صرف یہ ایزیوم کر لینا کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، یہ کافی نہیں ہے. ویسٹ میں بھی غالباً اس کی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہمارے نسبت وہاں پہ ایجوکیشن لیولز بہت بہتر ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جس نے ویسے اچھی ڈگری لے لی ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، اس کو ڈیموکریٹک سسٹمز کا یا اس کی تاریخ کا یا اس کی اہمیت کا بھی اسی طرح سے اندازہ ہو. اگرچہ کسی حد تک یہ ڈیپینڈ ضرور کرتا ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کیسے ہے. اب ہم اپنے ملک کی مثال دے دیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو خاص طور پہ ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی لوگوں کو، بچوں کو کوئی خاص ٹرین نہیں کرتا، ان کو سینسٹائز نہیں کرتا، ان کی اویئرنیس میں اضافہ نہیں کرتا. بلکہ ہمارے ہاں تو ٹیکسٹ بکس میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ڈکٹیٹرز کی اور ان کی تعریفیں نظر آتی ہیں، اور جمہوری لیڈرز کو اور ان کے دور کو متون کیا جاتا ہے. تو دنیا کے اور ملکوں میں بھی شاید صورتحال کچھ نسبتاً بہتر ہوگی، لیکن جس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے پرو ایکٹیولی، اور وہ شاید وہاں پہ ہر جگہ پہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے. جرمنی نے بھی یہ سیکھا تھا ہٹلر کے تجربے کے بعد، اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اور وہ مسلسل اپنے پارٹی کے نظریات کے حوالے سے اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی اکیڈمیز ہیں، وہ ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں، وہ اویئرنیس کرتے ہیں. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پرو ایکٹیولی وہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ انہی پارٹیز کے لیے ہے کہ جو جمہوری نظام کا حصہ ہیں اور ان وہ بنیادی ویلیوز پہ بلیو کرتی ہیں. اچھا، جو یہ جمہوری نظام جو ہے وہ سلائڈ بیک کیا ہے، اس پہ بہت اچھی گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے. اس میں میں صرف 2 باتوں کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے. میرے خیال میں اس کا ایک تعلق تو گلوبلائزیشن سے ہے، کہ جب سے یہ واشنگٹن کنسنسس ہوا ہے اور ہماری ٹریڈ ریجیم جو ہے وہ لبرلائز ہوئی ہے، تو ہم نے اس کے نتیجے میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں جو بزنس کلاسز تھیں، جو وہاں پہ کیپٹلسٹ تھے، جو اپر کلاسز تھیں، انہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے انویسٹ کیا ہے. اچھا، اس کو فائدہ تو یہ ہوا ہے، جیسے چائنا میں بہت ساری انویسٹمنٹ ویسٹ سے آئی ہے، اور اس طرح کے باقی جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور ملک آپ کو. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. مختار صاحب آپ ریجوائن کر لیجئے. ڈاکٹر مہر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں پلیز کیجئے، پھر ہم فضا کے پاس واپس جائیں گے. ان دا مین ٹائم مختار صاحب بھی واپس آ جائیں گے. جی، تھینک یو سو مچ. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ رکھا موضوع. میں فضا کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیں، ایک تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستانی عوام میں ریزیلینس بہت ہے، اور ڈسپائٹ مارشل لاز، ڈسپائٹ دا سپریشن، وہ بڑے ریزیلینٹ ہیں اور ہر دفعہ ڈیموکریسی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ایجوکیشن ہے اس میں سسٹمز میں ڈیموکریسی کو اچھا بتانا چاہیے، اور جو یہ پولیٹیشنز کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا، میں تو بس چھوٹی سی بات کہوں گی کہ خواتین کی جو جنرل سیٹس پہ نمائندگی ہے اور ان کو ایکویلٹی دینا پارٹی کے سٹرکچر میں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز میں، اور ہر لیول پہ، اور جو عورتوں کی الگ ونگز بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بنائیں، لیکن پھر یہ ان کو سیکنڈ ریٹ لیول پہ. میں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کیا، خاص طور پہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹڈی کیا بہت
قریب سے، تو ان کا جو جنرل ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو برا نہیں ہے خواتین کی طرف، کیونکہ وہ اپنی اسمبلی میں لاز بھی لاتے ہیں اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو وہ دیتے بھی ہیں، وائس بھی دیتے ہیں اور ایسی ویمن فرینڈلی چیزیں کرتے بھی ہیں. لیکن پھر بھی ایک جو پیٹریارکل ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ پارٹیز میں نے بہت دیکھا ہے. آئی تھنک اب یہ ٹائم آ گیا ہے، اب 2022 ہے اور ہمیں خواتین کی ہر شعبے میں ضرورت ہے، اور جب تک آپ لیڈرشپ عورت کو نہیں دیں گے تو وہ عورت کی ریپرزنٹیشن ہمیشہ کمپرومائز ہوگی. تو ہر چیز میں عورتوں کا لیڈرشپ رول ہونا چاہیے اور پالیسی میں ان کی خاص طور پہ انپٹ ہونی چاہیے. اور اسی لیے میں ہمیشہ خواتین کے جنرل سیٹس میں الیکشن میں اور پارٹی کے جو الیکشنز ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز، دیکھیے ہماری یہاں ویکنس یہی آ رہی ہے. جو یہ نئی پارٹی بھی فارم ہوئی اس میں بھی یہ ویکنس آئی کہ جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں نا وہ فیئر ہونا چاہیے، اور اس میں عورتوں کی جو نمائندگی ہے اس کو بہت امپورٹنس دینی چاہیے، ان کے اوپینین کو، ان کی لیڈرشپ کو، ان کی نمائندگی کو. تو بس میں تو یہی کہوں گی، اور میں آخر میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کچھ اور کام کر سکیں گے. تو اب میری تو پرائرٹی ہے کہ آپ صحت کا بجٹ بڑھائیں، صحت کو پرائرٹی بنائیں، صحت کو پالیسی نیریٹیوز میں شامل کریں اور ہولسٹک اپروچ رکھیں، اور ہیلتھ کو آپ اپنی اکنامک پالیسیز کے ساتھ اس کو شامل کریں. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر مہر. تھینک یو ویری مچ فار ڈرائنگ اوور اٹینشن ٹورڈز ہیلتھ کیئر. کیونکہ اگر حقوق کی فراہمی اور حقوق ایک ایسی چیز ہے جو ڈیموکریسی اس کو چیمپئن کرتی ہے، تو شاید جس کو ہم اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کہتے ہیں، اس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، فیئر ویجز، یہ تمام چیزیں بڑا مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. فضا آپ پلیز بات کر لیجئے، پھر ہم معظم نے میری جوائن کیا ہے، پھر معظم کی ہم بات سنتے ہیں and then we will wrap up the space. 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے. جی بہت شکریہ. بہت مختصر سی بات کروں گی. ابھی جس طرح مہر صاحبہ نے فرمایا، مسائل تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، ان پہ کیا بار بار بات کی جائے، لیکن وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ڈیموکریسی کے جو ثمرات ہیں وہ گراس روٹ تک پہنچ نہیں رہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہاں دیکھا ہے ملک میں کہ آپ کی ادارہ سازی بھی نہیں ہو رہی. آپ کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھیے کہ وہاں پر جس طرح کی ٹوٹ پھوٹ آپ کو نظر آتی ہے، جس طرح کا آپ کو ایک نیریٹو ایبسنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ ہم حقوق 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 کی بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس موضوع میں ہم فرائض یا ڈیوٹیز کو مائنس کر دیتے ہیں. ہم اپنی گفتگو میں ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کی بات کبھی نہیں کر پاتے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک ابھی جو میرے خیال ہے مختار صاحب تھے جنہوں نے فرمایا کہ جو آپ کا ناقص تعلیمی نظام ہے جس میں سیوکس کی جو تعلیم ہے وہ بالکل ہی مفقود ہے، تو ظاہر ہے جب ایک اتنا اہم سبجیکٹ ہی آپ نہیں پڑھا رہے تو پھر آپ بیسکس ہی نہیں پڑھا پا رہے. آپ صرف ایک بات کریں حقوق، اگر کوئی فرض ادا کر رہا ہوگا تو دوسرے کے حقوق خود بخود ڈٹرمن ہو جائیں گے. دوسری بات ابھی آپ نے جو ڈاکٹر قریشی سے کی تھی اور وہ بہت اہم بات تھی، آپ یہ دیکھیں گے کہ پوسٹ کولڈ وار جو پرانی ٹریڈیشنل آئیڈیولوجیکل بیسڈ پالیٹکس تھی وہ خاصی دم توڑتی نظر آئی، اور ہم نے دیکھا کہ پاپولرزم جو ہے اس کا رائز ہم نے دیکھا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے وقت کی قلت ہے تو یہ شاید کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اس گفتگو کو، لیکن آخری نقطہ جانے سے پہلے یہی ہے جناب عالی کہ یہ ڈیبیٹس بھی ہونی چاہیے، ان پر تبادلہ خیال بھی ہونا چاہیے، اور ایک جو بحیثیت ایک شہری کا رشتہ اپنی ریاست سے ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ بات ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف حق نہیں ہوتا، میرا فرض آپ کا حق ہے اور آپ کا حق میرا فرض ہے، تو یہ معاملہ اس طرح چلا کرتا ہے. ہم
اس جمہوریت کے حقیقی ثمرات اسی وقت لے پائیں گے جب یہ سوچ بیدار ہو جائے گی. جناب بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ فضا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا جیکسٹاپوز کیا رائٹس کو اینڈ آبلیگیشنس کو, اور خاص طور پہ کچھ ایسے آبلیگیشنز ہیں جو رائٹس کو لینے کے لیے بھی شاید ضروری ہیں, جیسے ووٹ ڈالنا. میرے خیال میں کیسا آبلیگیشن ہے, ایک نیشنل ڈیوٹی ہے کہ وی مسٹ ووٹ اینڈ وی مسٹ ووٹ آؤٹ دا پیپل ہو آر اینٹی سوشل. اور باقی وہ آپ نے بات بہت اچھی عمدہ کی کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو آپ کو اپنے حقوق بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ شاید وہ کویسچن ہے جو ہمیں انیکوالٹی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ ڈیوٹی ہولڈرز ہیں, کچھ لوگ رائٹ ہولڈرز ہیں. جیسے غریب لوگ جو میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے, ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے, دس از دیئر رائٹ to be given quality health care. People have a right to get quality education, کیونکہ لٹریسی بڑا بیسک فنڈامنٹل انیبلنگ فیکٹر ہے آپ کی زندگی کے لیے. خاص طور پہ نیومریسی جو ہے, ایک الفاظ کو پڑھنا اور کیلکولیٹ کر سکنا, نیومریسی کو ہم توجہ نہیں دیتے. پاکستان کے میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے, اس میں انڈیا کے گجرات کے اسٹوڈنٹس کو اور پاکستان کے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو کمپیئر کیا. ڈاکٹر نادیہ ہیں, اسپیسز پہ بھی وہ آتی ہیں, کبھی ان سے بات بھی کریں گے, ان سے ٹائم لیتے ہیں, اس پہ ذرا مزید بھی روشنی ڈالیں. تو گجرات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاں نیومریسی کی سکل زیادہ بہتر ہے پاکستان کی نسبت, اور نیومریسی آپ کو پھر آگے جتنی سائنسز بلڈ ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر بلڈ ہوتی ہیں. خیر ہم آگے چلتے ہیں. موزم آپ پلیز بات کیجیے اور اس کے بعد ہم اسپیس کو ریپ اپ کرنے کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. میں نے جو اب میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بالکل, یو آر پرفیکٹلی آڈیبل. اچھا میں نے جو بات شروع کی تھی نا, اس وقت we were at a different stage in the discussion, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو جی ٹچ کر لیتا ہوں. اور بات اس وقت ہو رہی تھی کہ یہ جو اتھارٹیرینزم جو ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں مختلف کنٹریز کے اندر, اور امریکہ کا ذکر ہوا, یورپ کا ہوا, رائٹ ونگ نیشنلزم, آپ کہیں پہ اس کو فیشزم کا بھی نام دے سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ شیڈز آف فیشزم ہیں. لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ اس سارے میں ایک ریسیپی ہمیں کامن نظر آتی ہے سب کی, اور اس کی جو سب سے آپ اگر شروعات دیکھنا چاہیں تو go and see the beginnings of Erdogan in Turkey, کیونکہ یہ سارا ٹیمپلیٹ وہاں سے نکلا ہے, and we see it being replicated in country after country after country. جو ٹرکش, اچھا وہ تھا کیا وہ ایگزیکٹلی. اور ہمارا جو ساتھ ہمسایہ ملک ہے ہندوستان میں بھی آپ کو اس کی کافی اسٹرانگ ایک ویریئنٹ ایک نظر آتا ہے مودی اور ہندوتوا کی شکل کے اندر. اچھا جو میں نے ریسیپی کی بات کی نا, تو ان کی سب کی ایک کامن ریسیپی ہے, اور ہمارے یہاں بھی جو ایک آج کل پارٹی کافی شور مچا رہی ہے, انہوں نے بھی وہی ریسیپی اٹھائی ہوئی ہے. سو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ بیسکلی جو ریسیپی ہے نا وہ شروع ہوتی ہے فرام سوڈو ہسٹری اینڈ سوڈو نیشنلزم, کہ ایک فیک انوینٹڈ ورژن آف ہسٹری پہلے پرپوز کیا جاتا ہے, اور اس کے ایک سوڈو نیشنلزم کے آپ اپنے آپ کی جو اس کو ریئلائز کرنا ہے. اچھا اس کے ساتھ یوز آف انٹیمیڈیشن ایز اے ٹول, ایز اے پولیٹیکل ٹول, آرگنائزڈ انٹیمیڈیشن, ویدر یہ ٹرول آرمیز کے تھرو ہوتا ہے یا یہ ڈنڈا بردار قسم کے جیسے انڈیا میں نظر آتے ہیں ہمیں یہ ہندوتوا جو گاؤ رکشا قسم کے گینگز ہیں, یا جیسے یہ خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ہم گھیر لیں گے اور جلا دیں گے اور آپ کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری, تو یہ دوسرا انگریڈینٹ ہے اس کا, انٹیمیڈیشن. جو تیسرا انگریڈینٹ ہے از کنٹرول آف دا پریس اینڈ دا میڈیا, کہ اس میں جو آزاد آوازیں ہیں ان کا گلا گھونٹا جائے. یہ اکراس دا بورڈ میں آپ کو وہ انگریڈینٹس یا ریسیپی بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں اور سسٹمیٹکلی اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. بیکاز دیکھیں ابھی تک جو ڈیموکریسی ہے اس کے پاس
वो नहीं है, इसका कोई रिस्पॉन्स या एक किस्म का ऑर्गेनाइज जो जब इस तरह का ऑनस्लॉट आता है आपके पास ऊपर, एक फैशिस्ट ऑनस्लॉट आता है, तो डेमोक्रेसी डज नॉट और हैज नॉट येट डेवलप्ड एनी सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स टू। चौथा इसका जो है वो है कंट्रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बल्कि इनफैक्ट नॉट कंट्रोल लेकिन एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और जो सबसे पहली इंस्टीट्यूशन आप डिस्ट्रॉय करते हैं वो पार्लियामेंट की होती है, इसकी फिर फौज की होती है। सिस्टमैटिकली आप उनका जो क्या हाल किया इंडिया में, भी सी दैट दोस थिंग्स। तो ये कुछ मतलब है, देयर इज अ होल ऑर्गेनाइज्ड टेम्पलेट, आई कैन गो ऑन इसके ऊपर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मेरा जो इशारा इस वक्त यही है कि हम भी जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, उसकी हमें रेसिपी को देखने की जरूरत है, और वी हैव टू सी द कॉमनैलिटीज, और उसको किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो उनका अगर नैरेटिव तो चले हो जाता है, वो तो एक सूडो नेशनलिज्म, एक सूडो फेक हिस्ट्री। हाँ, और फिर एक और जो फैक्टर है इंडिया में भी है, हमारे यहाँ वहां पे वो अच्छे दिन का वादा है, हमारे यहाँ नया पाकिस्तान का वादा है। मतलब इस तरह के जो एक किस्म के शुगर कोटेड एक वो दी जाती है, वोटर्स को एक सोल्यूशन या एक प्रॉमिस दिया जाता है। तो ये सारे उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, और दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी टुडे बीइंग द डेमोक्रेसी डे, कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक इन कंट्री आफ्टर कंट्री। कुछ ने उसको ओवरकम कर लिया है, होपफुली हम भी, मुझे लग रहा है कि ओवरकम की तरफ जाएंगे, बट कुछ अभी बुरी तरह फंसे हुए हैं। इंडिया फॉर एग्जांपल इज वेरी बैडली स्टक। उनको ये नहीं पता कि 2047 में 100 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट काइंड ऑफ विल इंडिया बी द कंट्री जो नेहरू ने जिसका ख्वाब देखा था, फॉर एग्जांपल, जो इंडियन एक आइडियल हुआ करता था। उनको ये नहीं पता, वो अभी वहां ये डिबेट हो रही है इंडिया के अंदर। तो ये मेरा बेसिकली इसमें थोड़ा सा, आई वांटेड टू पुट माय 2 cents इनटू योर very interesting discussion. There are very learned speakers here, but this was my thoughts for the day, which I thought I'd leave with you. Thank you. थैंक यू मौज़म, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा सम अप किया इस सारी डिबेट को, जो राइज ऑफ ऑटोक्रेसीज, और बल्कि जिसका आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसीज अंडर अटैक। ये सिचुएशन, एग्जैक्टली सिचुएशन इस तरीके से है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें ये देखना है, समझना है कि कैसे हम इन्फ्लेक्शन की तरफ जाएं, कैसे ये कर्व जो है बजाय ये स्टीप राइज जैसे है उस तरफ जाए, ये राइट वर्ड जाना शुरू कर दे। जी फिजा, आप प्लीज ऐड कीजिएगा, एंड दिस विल बी अवर लास्ट कमेंट, और फिर हम दोबारा फिर मिलने का वादा आपसे करेंगे और इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी फिजा। जी बहुत शुक्रिया। मैं मौज़म साहब से सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, अगर आप इजाजत देंगे तो। जी जरूर, प्लीज कीजिए। मौज़म साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से जो बात की कि कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, मगर हम देखते हैं, अगर ट्रेडिशनली देखते हैं तो जो भी डेमोक्रेसीज जैसी तैसी भी हैं लेकिन फंक्शनल है, हमने देखा कि वहां पे अवाम की शमूलियत भी रही इस निज़ाम को कंस्ट्रक्ट करने में, डीकंस्ट्रक्ट करने में और रिकंस्ट्रक्ट करने में। पाकिस्तानी अवाम की ये ख्वाहिश या ये मुतालबा आपके सामने कभी आएगा कि जनाब हमें जमहूरियत के, जो मैं कह रही हूँ ना कि समरात चाहिए, क्योंकि जिस तरह भी आपने कहा, हम तो मसाया मेंटालिटी में ही मुब्तला रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा और हमें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। इस पे आप प्लीज क्या कमेंट करते हैं? बहुत शुक्रिया। जी देखिए, मेरा कमेंट इज वेरी सिंपल। हम में से जिन लोगों ने मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की अगर पढ़ी, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, कि जो सबसे नीचे होती है वो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, आपकी सर्वाइवल, आपका वो सारा होता है, और जो हायर लेवल नीड्स होती हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड देन एवरीथिंग इन बिटवीन। तो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आप अगर 70-80-90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की स्ट्रगल में लगी होती है। तो ये जो हायर आइडियल्स, फ्री स्पीच एंड
right to vote, pluralism, multi-party democracy, یہ ہم لوگوں کی طرح کے لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں جو اسپیسز میں آ کے ڈسکشن کرتے ہیں یا ڈرائنگ رومز میں کرتے ہیں. بٹ اگر آپ عام شخص کو دیکھیں تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ لوکل باڈیز کے اوپر کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں جو کامن وہ تھانہ کچہری کے ایشوز ہوتے ہیں, سڑک بن جائے, کھمبا لگ جائے, اور پھر مائکرو اکنامک صرف ان کا وہ مہنگائی اور یہ والے ایشوز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے سولوشنز شوڈ آلسو بی ایٹ دیٹ بیسک لیول. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستانی عوام کبھی کھڑی ہوگی کہ ہمیں جی اپنی ڈیموکریٹک فریڈم چاہیے یا ہمیں رائٹس چاہیے, جس طرح ہم فار ایگزامپل زیادہ ڈیولپ معاشروں میں دیکھتے ہیں. ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے. ہم لوگوں وی آر دا چیپٹرنگ کلاسز, ہم لوگ آتے ہیں, ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی اچھی لگتی ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. جی بہت شکریہ. ہم اس بات پہ مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے کیونکہ بہت سے اینگل سے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے, پرکھا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کچھ پروگنوسس بنایا جا سکتا ہے کہ کس طرف کیسے چلیں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے اور بہت سیر حاصل گفتگو کی اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دوبارہ ہم نئی اسپیس میں سی پی ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے آئیں گے اور اسی طرح جتنی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو ہوئی, ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا گیا اور اس کے اوپر ایک اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا گیا, اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. بے شک ہماری اسپیس میں لوگ کم رہے لیکن بہت اچھی کوالٹی کے لوگ رہے. سو وی ہیڈ the best quality and possibly we will have quantity later. Thank you very much for joining us and see you. Shabba khair. جی شب بخیر, بہت شکریہ, تھینک یو جی.